جو پیپلز پارٹی ممبران ڈھاکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ ان چند جملوں میں سے ایک جملہ ہے جو پیپلز پارٹی کے سیاسی مخالفین قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ملائن کرنے کے لیے آج بھی ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اصل میں کیا جملہ کہا تھا، اس جملے کا پس منظر کیا تھا اور کس طرح سے ایک صحافی کی جانب سے ترجمے کی غلطی قائد عوام کی کردار کشی کا سامان بنی۔ یہ بات ہے 1971 کی، جب انتخابات کے بعد ملک کے دو حصوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں شدید تناؤ تھا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کر کے سادہ اکثریت حاصل کر چکے تھے، اور یہاں مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بنی۔ شیخ مجیب الرحمان کی کامیابی میں جن دو چیزوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا تھا، ان میں ایک تھا سمندری طوفان اور دوسری چیز تھی شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ انتخابات سے کچھ وقت پہلے مشرقی پاکستان میں ایک زبردست سمندری طوفان آیا اور وہاں کی چند بڑی سیاسی جماعتوں نے اس وجہ سے جنرل یحییٰ کی جانب سے کرائے جانے والے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان جماعتوں میں ایک عطاء الرحمان خان کی پاکستان نیشنل لیگ تھی، جو کہ مزدوروں اور کسانوں کے نام پر سیاسی جدوجہد کر رہی تھی۔ ایک جماعت جناب ایس اے سلیمان کی کرشک سرامک پارٹی تھی اور ایک مولانا عبد الحمید بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ملک کے مشرقی حصے میں سیلاب کی تباہی سے حالات صحیح نہیں ہیں اور عوام ووٹ دینے سے قاصر رہیں گے، لہذا انتخابات مزید ملتوی کر دیے جائیں۔ ناظرین، شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھول دی تھی کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کا استحصال کرتا ہے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کی بدحالی کا ذمہ دار مغربی پاکستان کو قرار دیا اور اس کا 6 نکاتی حل بھی پیش کر دیا۔ ان 6 نکات میں مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ کرنسی کی بات تھی، علیحدہ فارن پالیسی کی بات تھی، یہاں تک کہ اس میں مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ فوج تک کی بات بھی تھی۔ یہ وہ نکات تھے کہ اگر ان پر عمل ہو جاتا تو مشرقی پاکستان صرف نام کا پاکستان رہ جاتا اور عملاً ایک علیحدہ ملک بن جاتا۔ مخالفین کے بائیکاٹ اور مجیب الرحمان کے 6 نکات نے مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان میں انتخابات میں کامیاب کروا دیا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکات کو ملک کا آئین بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، لیکن پیپلز پارٹی اور مغربی پاکستان کی چند اور پارٹیوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان پر جس استحصال کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مغربی پاکستان کے حالات بھی بالکل مشرقی پاکستان جیسے ہی ہیں۔ جیسی غربت وہاں ہے بالکل ویسی ہی غربت یہاں بھی ہے، اور جیسی بدحالی وہاں ہے یہاں بھی بالکل ویسی ہی بدحالی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب الرحمان سے ان 6 نکات پر مذاکرات چاہتے تھے، لیکن شیخ مجیب الرحمان اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے 6 نکات کو ملکی آئین بنا دیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈھاکہ میں بلائے گئے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور 28 فروری 1971 کو لاہور میں ایک تقریر کی۔ پھر ناظرین، اس طویل تقریر کے ایک چھوٹے سے جملے کا غلط ترجمہ مخالفین کے لیے بھٹو کی کردار کشی کا سامان بنا، اور وہ ترجمہ تھا کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی ممبران قومی اسمبلی اجلاس میں گئے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ناظرین، اردو اخبارات میں کام کرنے والے صحافی اکثر انگریزی اخبارات سے خبروں کا ترجمہ کر کے خبر تیار کرتے ہیں، اور اکثر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ لفظ بلفظ نہیں ہوتا، بلکہ انگریزی جملے کا مفہوم سمجھ کر اسے اردو میں اپنے الفاظ میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو تقریر لاہور میں کی تھی وہ پوری تقریر انگریزی زبان میں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ پیپلز پارٹی ممبران کے اجلاس میں جانے کے حوالے سے جو الفاظ اس تقریر میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں: But in the present circumstances, how can PPP members attend the National Assembly session? If they go there and abstain, what good will that do?
If they rubber stamp the Awami League's draft constitution, they will have no leg to stand upon on their return to their respective constituencies here. Voting for the Awami League's draft constitution will be like breaking the backbone of our national integrity. It will not be allowed. تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں پیپلز پارٹی ممبران کی ٹانگیں توڑ دوں گا، بلکہ اگر لفظ بلفظ ترجمہ بھی کیا جائے تب بھی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ عوامی لیگ کے آئین کے مسودے پر ربر اسٹمپ لگاتے ہیں تو ان کے پاس اپنے حلقوں میں واپسی پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی ٹانگ نہیں ہوگی۔ لیکن ناظرین، اگر اس کا درست مفہوم نکالا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ اگر پیپلز پارٹی ممبران عوامی لیگ کے پیش کردہ آئین کی منظوری میں کردار ادا کریں گے تو وہ اپنے حلقوں میں عوام کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ترجمہ کرنے والے صحافی کو انگریزی میں لکھی بات جتنی سمجھ آئی انہوں نے وہ لکھ کر خبر تیار کر لی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا لکھا یہ جملہ بھٹو کے مخالفین کے لیے کتنا بڑا ہتھیار بن جائے گا۔ اس جملے کے ذریعے مخالفین نے بھٹو کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ پیپلز پارٹی ممبران پارٹی سربراہ کے کنٹرول میں نہیں، اور وہ ممبران تو آئین منظور کرنا چاہتے تھے لیکن بھٹو انہیں تشدد کی دھمکیوں کے ذریعے ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو دہائیاں بیت چکی ہیں لیکن یہ پروپیگنڈا آج تک جاری ہے۔ ناظرین، اسی دور کا بھٹو سے منسوب کیا جانے والا ایک اور جملہ ہے، ادھر تم ادھر ہم۔ میں اس جملے کے حوالے سے بھی بہت جلد ایک اور ولاگ لے کر آؤں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔